Welcome, dear students. This is lecture number 3, and we are in chapter number 1, which is ideological basis of Pakistan. So, as you know, in previous lecture we discussed ideology in general terms. What is ideology and what are the sources of ideology? So in this chapter we will discuss ideology of Pakistan. So it means that what was the purpose, what was the idea behind Pakistan. Then Pakistan came into being 14 August 1947. So what was the idea behind it? There must be some idea behind it, because ایک ملک بننے جا رہا ہے, so there must be some idea behind it. Understand? So come to the point. So in previous lecture we discussed ideology and sources of ideology. So today we are going to discuss importance of ideology, or what are the significance of ideology and what are the needs of ideology in any nation. Understand? So this is important. This importance is not applying to individual life. Understand? It means this is how nations can get importance from an ideology. Understand? یعنی کہ قوموں کے بیچ میں, یعنی کہ قوموں کے درمیان جو آئیڈیا ہوتا ہے, آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, کیا کیا ضروریات ہوتی ہے آئیڈیالوجی کے, یا کون سے سگنیفیکنس ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ سو فرسٹ آف آل, پوائنٹ نمبر 1 ان آئیڈیالوجی, importance of ideology, this is national unity. Understand? So یہ کہتے ہیں کہ national unity, and your ideology کیا کرتی ہے, ایک نیشنل یونٹی لاتی ہے, یعنی قوموں میں ایک اتحاد پیدا کرتی ہے. So how? When certain people or a nation, they are thinking same. Understand? ایک قوم جو ہے وہ ایک اپنے لیے ملک بناتے ہیں ایک ہی آئیڈیالوجی کے بیس پر. ایک ہی آئیڈیا ہوتا ہے, ایک ہی ایم ہوتا ہے. لیٹ سپوز مسلمان پاکستان جیسے کہ بنا, اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی تھی؟ مینس کہ ہم مسلمان ہیں, الگ مذہب ہے ہمارا, اور ہم ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم آزادی سے اپنی زندگی بسر کریں, اور ہمارے پہ نہ مذہبی نہ سوشلی کسی قسم کا پریشر نہ ہو. انڈرسٹینڈ؟ یا ہم پہ کوئی کدھن نہ ہو. انڈرسٹینڈ؟ یعنی کہ ملک یونٹی پیدا کرتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ یعنی کہ یہ قوموں میں یونٹی پیدا کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے, جب ایک قسم کی سوچ ہوگی ماسز میں یا سٹیزنز میں, تو ڈیفینیٹلی وہ کیا کرتے ہیں, اٹ از لیڈ ٹورڈز دا یونٹی. انڈرسٹینڈ؟ سو ان پوائنٹ نمبر 2, دس از constitution or law making. Understand? So how? Means when you are going to make a country, so okay, you make a country, آپ نے ملک بنا لیا. انڈرسٹینڈ؟ سو یو ہیو ٹو, آپ کو کیا پڑتی ہے, ضرورت پڑتی ہے کانسٹیٹیوشن کی. اچھا, کانسٹیٹیوشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کو اردو میں کہتے ہیں آئین. انڈرسٹینڈ؟ آئین کہتے ہیں, یا اس کو کہتے ہیں جی دستور. سو واٹ از کانسٹیٹیوشن؟ سو کانسٹیٹیوشن از اے کائنڈ آف لا, قانون ہی ہوتا ہے. It is a set of rules and regulations, but it is a law, or it is a constitution. It is on the national level or a state level. Understand? یعنی کہ how to run a state affairs or a national affairs. Understand? ایک set rules and regulation بناتے ہیں. Let's suppose ہمارا ملک آزاد ہو گیا, so سب سے پہلے کنسٹیٹیوشن ہمارا بنا تھا 1956 کو. انڈرسٹینڈ؟ تو جیسے ہی لیٹ سپوز ہمارا ملک بنا, اچھا ٹھیک ہے, اب چلائیں گے کیسے؟ اس ملک کو چلانے کے لیے اس کا ہیڈ کون ہوگا؟ صدر ہوگا, پرائم منسٹر ہوگا, الیکشنز کس طرح ہوں گے, اپنے نمائندے کس طرح بھیجیں گے, یہ سارے رول اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. جوڈیشری کے حوالے سے, فرسٹ آف ایگزیکٹو, جوڈیشری, اور باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں اسٹیٹ کے اندر, ہاؤ ٹو رن دا اسٹیٹ. ڈیفینس کے حوالے سے, پولیسنگ کے حوالے سے, فائنانس کے حوالے سے, جتنا بھی ہے. انڈرسٹینڈ؟ سو اس قسم کے تو کنسٹیٹیوشن ہم بناتے ہیں, تو ہمیں ہیلپ ملتی ہے کس سے؟ آئیڈیالوجی سے ملتی ہے. وہ کس طرح؟ یعنی کہ ہم بیٹھتے ہیں کنسٹیٹیوشن بناتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ تو ہاؤ ٹو میک اے کنسٹیٹیوشن, کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ کویشچن تو بنتا ہے. اوکے, ہم بیٹھ کے ایک کنسٹیٹیوشن اسمبلی بنا دی, ممبرس ہیں اس میں,
لاز بناتے ہیں, کنسٹیٹیوشن بناتے ہیں کہ وی ول رن دا اسٹیٹ ان دیز رولز اینڈ ریگولیشن. انڈرسٹینڈ. تو سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں آئیڈیالوجی کو. اوکے, یعنی کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک بنا ہے, کیوں بنا ہے, اس کے بیہائنڈ کیا پرپس تھا, کیا آئیڈیالوجی تھی. انڈرسٹینڈ. تو اس آئیڈیالوجی کو ہم سامنے رکھتے ہیں, تو اسی کے مطابق ہم رولز اینڈ ریگولیشن بناتے ہیں. انڈرسٹینڈ. سو یہ کیا کرتا ہے, اور ہاں یہ ہے کہ صرف کنسٹیٹیوشن نہیں, لاز, باقی جتنے قوانین بھی ہم بناتے ہیں تو ہم آئیڈیالوجی سے کیا لیتے ہیں, ہیلپ لیتے ہیں. انڈرسٹینڈ. سو this is the second point, or this is the second importance of ideology. اچھا, then come to point number 3. So number 3 is to protect culture and civilization. Okay, culture means ثقافت, ثقافت اور تہذیب, ثقافت اور یہ ہے تہذیب. یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ آئیڈیالوجی کیا کرتی ہے, ہمارے کلچر کو, ثقافت کو پروٹیکٹ کرتی ہے. انڈرسٹینڈ. وہ کس طرح, یعنی کہ آئیڈیالوجی یعنی کہ کوئی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل میٹر جو ہے کہ کمپوننٹس ہے, وہ ہمارے اس چیز کو, کلچر اور سویلائزیشن کو افیکٹ نہیں کر سکتی بیکاز آف آئیڈیالوجی. انڈرسٹینڈ. یعنی کہ ہم اس آئیڈیالوجی کے بیس پر کیا کرتے ہیں, اپنے اس کو آگے بڑھاتے ہیں, کلچر اور ثقافت کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ. سو اینڈ دا number 4 point is that role in national identity. So role in national identity یعنی کہ we are in the same, we are the people of same idea. Understand. So جب آپ سیم آئیڈیالوجی کو آپ پرسو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول بی, نیشنل آئیڈینٹی میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے آپ کی, لیٹس سپوز ہم پاکستانی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی ہیں, ہم سیم آئیڈیا کو پرسو کرتے ہیں, یعنی کہ جس آئیڈیا پہ پاکستان بنا اسی آئیڈیا کو ہم آگے چلا رہے ہیں, جو کہ ایک نیشنل آئیڈینٹی کے طور پر سامنے آتا ہے. سو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ آئیڈیالوجی کی امپورٹنس ہے. اچھا, 5 نمبر پہ ہے ٹو لیڈ اے پرپسفل لائف. یعنی کہ یہ کرتا ہے ٹورڈ اے پرپسفل لائف, کیا کرتا ہے, ہمیں راہ دکھاتے ہیں. انڈرسٹینڈ. یعنی کہ ہم جب بھی بھٹک جاتے ہیں راستے میں کوئی قانون بنانے میں یا ملک کو ادھر ادھر, مطلب ڈیفینیٹلی حالات ایک طرح تو نہیں رہتے ہیں. انڈرسٹینڈ. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں واپس آئیڈیالوجی کے اینڈ اسی آئیڈیا کو اٹھاتے ہیں اور اسی کو پھر پرسو کرتے ہیں. انڈرسٹینڈ. تو ایک پرپسفل لائف کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. انڈرسٹینڈ. سو دیز آر دا امپورٹنس آف آئیڈیالوجی. ایک 5 پوائنٹس میں نے اٹھائے تھے جس کو میں نے ایکسپلین کر دیا. Understand. So come to the next topic, which is foundation and components of ideology of Pakistan. Understand کہ فاؤنڈیشن اینڈ کمپوننٹس پاکستان کے, آئیڈیالوجی آف پاکستان کے کیا کیا ایلیمنٹس یا عناصر تھے, یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان, یہ تو ایک امپورٹنس تھی. انڈرسٹینڈ. یعنی کہ پاکستان بنا اس کے آئیڈیالوجی کے کیا کیا کمپوننٹس تھے. انڈرسٹینڈ کہ جی یہ ایلیمنٹس یا کمپوننٹس ہیں اور یہ ہے پاکستان کے, جو کہ پاکستان ہم بنائیں گے اس آئیڈیا کے بیس پر. انڈرسٹینڈ. سو کم ٹو پوائنٹ نمبر 1 which is faith on Islam and belief in Tawheed. So definitely when we are in a joint, we live in a joint country and I mean India میں, سب کانٹینٹ میں جب ہم رہ رہے تو ڈیفینیٹلی اس وقت ہمیں کیا تھا, ایک ہی پرابلم تھا. سب سے پہلے تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے, ایک الگ مذہب تھا ان کا, ہمارا ایک الگ مذہب تھا. مسلمان ہندو الگ خداؤں کو مانتے تھے اور ہم اللہ کو ماننے والے مسلمان تھے. انڈرسٹینڈ. وہ مندر جاتے تھے, ہم مسجد جاتے ہیں, ہمارے تہوار سب کچھ چینج تھا. انڈرسٹینڈ. تو فرسٹ آف آل یہ تھا کہ ہم رہ رہے تھے اور وہ بھی ہم انڈر دا سپرویژن آف, یعنی کہ وہ ہم ہندو ہم پر ڈومیننٹ تھے. انڈرسٹینڈ. تو فرسٹ آف آل ہمارا پوائنٹ سب سے پہلے یہی تھا, پاکستان بنانے کے پیچھے سب سے پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ ہمارا کیا ہے
کہ ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، انڈرسٹینڈ، اور صرف ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں. توحید مینس اللہ کو، ایک ہی اللہ کو ماننے والے، انڈرسٹینڈ. تو ہم ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، توحید پہ بلیو کرتے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ایسا پیس آف لینڈ چاہیے، ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پر ہم ان چیزوں کو پرسو کر سکیں، اپنے مذہب کو فالو کر سکیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اور وداؤٹ اینی ڈومیننسی، انڈرسٹینڈ. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی تھا. تو ڈیفینیٹلی مذہب بہت میٹر کرتا ہے. اچھا، نمبر سیکنڈ میں یہ ہے کہ اسلامک کوڈ آف لائف، یعنی کہ اسلام از جسٹ ناٹ جسٹ اے ریلیجن، انڈرسٹینڈ. اسلام از جسٹ ناٹ اے ریلیجن کہ ایک مذہب ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، بٹ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، انڈرسٹینڈ. مینس دیٹ وی آر میکنگ اینی لاز، ہم جو بھی کریں، ایون انڈیویژول لائف میں بھی، نیشنل لائف میں بھی، انڈرسٹینڈ، جو بھی ہے تو ہم اسلام کو پرسو کرتے ہیں. ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق قوانین بھی بناتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی بھی اسی کے مطابق بسر کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ. سو کم ٹو پوائنٹ نمبر 3. اینڈ پوائنٹ نمبر 3 یعنی کمپوننٹ ایک یہ تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان کے پیچھے، وچ از اسلامک concept of sovereignty. So what is sovereignty? Sovereignty means خود مختاری، sovereign، خود مختار. یعنی کہ اسلامک کنسیپٹ میں sovereignty کس کے لیے ہے آپ کو پتہ ہوگا. ڈیفینیٹلی sovereignty کہتے ہیں خود مختار، نہ کس کا اسی پر کوئی پریشر ہو یا اس کا کوئی آپ اس کو کیا کہہ لے، مطلب کہ وہ خود مختار ہو، ہر طریقے سے خود مختار ہو، انڈرسٹینڈ. نہ کسی کا ان پر پریشر ہو، نہ کوئی ان کا جو بھی ہو، مطلب آزاد ہو، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو. اچھا، پھر کہتے ہیں اسلامک کنسیپٹ آف ساورنٹی، یعنی کہ اسلام میں کیا ہے کنسیپٹ ساورنٹی کس کے لیے ہے. تو اسلام میں کنسیپٹ ساورنٹی صرف اور صرف کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ساورن ہے، اسی کے فیصلے مطلب خود مختار ہوتے ہیں، اور وہی ہے جو کہ مطلب کوئی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹلی. تو وہی ساورنٹی صرف اور صرف کیا ہے، اللہ کے لیے ہے. ڈیفینیٹلی یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ساورنٹی concept of sovereignty is under the یعنی کہ اسی کی مانیں گے ہم بھی، اس کی جتنی بھی ہدایات ہیں ان کو ہم مانیں گے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کریں گے، انڈرسٹینڈ. سو دس از کنسیپٹ آف ساورنٹی. اچھا، پھر کہتے ہیں نمبر 4 پہ سوشل جسٹس اینڈ ایکوالٹی. تو ڈیفینیٹلی کہ پاکستان کے نظریے میں ایک یہ تھا کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جس کا نام پاکستان ہوگا ڈیفینیٹلی، کہ جس میں ہے سوشل جسٹس ہوگا، معاشرے میں کیا ہوگا، انصاف ہوگا، انڈرسٹینڈ. یعنی کہ کوئی بھی سپیریئر اینڈ انفیریئر نہیں ہوگا، طاقتور اور کمزور کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوگا، جسٹس ہوگا بالکل اکراس دا بارڈر ہوگا، اینڈ کسی قسم کی بھی یہ کنسیپٹ نہیں ہوگا کہ یہ اس کے لیے ایک قانون، دوسرے کے لیے دوسرا قانون، انڈرسٹینڈ. اینڈ ایکوالٹی یعنی کہ برابری ہوگی ڈیفینیٹلی، یعنی کہ جتنے رائٹس مجھے ملتے ہیں اتنے ہی کسی لو مڈل کلاس والے کو بھی ملنا چاہیے. یعنی کہ اگر میں مڈل کلاس کا ہوں، جتنے رائٹس مجھے ملتے ہیں اتنے لوور کو بھی ملنے چاہیے، اتنے اپر کو بھی ملنے چاہیے. یعنی کہ اس سوسائٹی میں جس بھی فیلڈ سے بلانگ کرتا ہے، جتنی بھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اس کے لیے مواقع سیم ہونے چاہیے، انصاف بالکل اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اچھا، یہ تو ہو گیا جی سوشل جسٹس. اچھا، پھر کہتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 میں وچ از اسلامک ڈیموکریسی. اسلامک ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں؟ ڈیموکریسی کہتے ہیں جمہوریت کو، جمہوریت.
Understand, where powers will be in the hand of आम लोगों के हाथ में क्या होगी, पावर्स होंगी. अंडरस्टैंड, आम लोग ही ऊपर आएंगे, कानून बना सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मिनिस्टर्स बन सकते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं. यानी कि आम पब्लिक ही, सिविलियन पब्लिक ही क्या करेंगे, पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो इस्लामिक डेमोक्रेसी क्या कहता है, इस्लामिक डेमोक्रेसी कहता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वही होगा जो कि ट्रुथफुल होगा, अल्लाह पे यकीन करने वाला होगा, सादिक और अमीन होगा. अंडरस्टैंड, जो कि इस्लामी तालीमात को फॉलो करने वाला होगा और मुसलमान होगा, वही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है. अंडरस्टैंड, और जो कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो भी एक अच्छा मुसलमान होगा, सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, यानी कि ट्रुथफुल एंड फेथफुल होगा. अंडरस्टैंड. अच्छा, फिर था नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में है कंपोनेंट्स में इक्वल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज़ माइनॉरिटीज़? माइनॉरिटीज़ उसे कहते हैं, यानी कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम कौन से मज़हब से बिलोंग करते हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं. अंडरस्टैंड. एंड हम क्या है, हम कहलाते हैं मेजॉरिटी में, अक्सरियत में हैं, यानी कि हमारी तादाद इस मुल्क में मुसलमानों की ज़्यादा है. और कौन से मज़हब की कम है, यानी कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए और बाकी मज़ाहिब हैं, इनकी तादाद कम है. तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं माइनॉरिटीज़. अंडरस्टैंड. किसी मुल्क में तो माइनॉरिटीज़ में वो आते हैं, यानी हमारे मुल्क में जब हिंदुस्तान यानी कि सब कॉन्टिनेंट में जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो मुसलमान माइनॉरिटीज़ में थे और हिंदू मेजॉरिटी में. अब भी अगर आप कह लें कि अच्छा, अब आते हैं पॉइंट कि पाकिस्तान में कौन कौन से माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हो गए, ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, मतलब जितने भी ये बाकी मज़ाहिब है जो कि इस्लाम में नहीं आते, मुसलमान नहीं हैं, और बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो आते हैं माइनॉरिटीज़ में पाकिस्तान में. अब अगर जाते हैं हम इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है, डेफिनेटली हिंदू हैं, और माइनॉरिटीज़ में वहाँ पर कौन है, मुसलमान हैं. तो अच्छा, क्या कहते हैं पाकिस्तान के आइडियोलॉजी क्या कहते हैं कि हम मुल्क तो बनाएंगे पाकिस्तान का, लेकिन ये होगा पाकिस्तान में कि माइनॉरिटीज़ का इक्वल राइट देंगे, यानी जितने राइट्स मुसलमानों के हैं, मुसलमान डेफिनेटली मुसलमानों के लिए ही ये मुल्क बना था, डेफिनेटली. अंडरस्टैंड. सबसे पहला पॉइंट ये था कि ये मुसलमानों के लिए बनने वाला है, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान होंगे. लेकिन माइनॉरिटीज़ में जितने भी मज़हब वाले आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, मज़हब को मानने वाले आते हैं, इनको हम इक्वल राइट्स देंगे. जितने भी राइट्स जो है मुसलमानों के हैं उतने उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे. अंडरस्टैंड. यानी कि एजुकेशन के हवाले से हो गया, हेल्थ के फैसिलिटीज़ के हवाले से हो गया, जॉब्स हो गई, जितने भी है वो क्या करेंगे, हम माइनॉरिटीज़ को सेम इक्वल राइट्स देंगे और इनकी रिप्रेजेंटेशन हम हर जगह इसको परसू करेंगे. लेट्स सपोज अगर हम देखें प्रोविंशियल असम्बलीज़ में देखें या नेशनल असम्बली में या सेनेट में देखें, तो वहाँ भी माइनॉरिटीज़ की अपनी अपनी क्या है, नशस्तें हैं, यानी कि वहाँ पर उनकी अपनी सीट्स हैं जहाँ पर वो अपने अपने मज़हब के लोगों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. जहाँ पर उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनमें वो बैठते हैं, उनकी रिकमेंडेशन दी जाती है, जो भी है उनसे व्यूज़ लिया जाता है. तो ये था माइनॉरिटीज़ के लिए. अंडरस्टैंड. तो ये था फाउंडेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसके बेस पर ये आइडियोलॉजी हमारी बनी. अंडरस्टैंड. और ये था इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड जस्ट लेक्चर ख़त्म हो जाए, आप फिर भी आ जाए बुक की तरफ और ये टॉपिक्स आप देख ले, डिटेल में पढ़े और इस लेक्चर से गाइडेंस लेते जाए और फिर वहाँ पर उसको पढ़ लें. अंडरस्टैंड. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय.